بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلمان فاروقی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان اردو، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ کشمیر لکی مروت سے اردو کی 11ویں جماعت کی کتاب کے ایک سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا سبق حصہ نظم سے ہے اور نظم کا نام ہے نصیحت اخلاقی، جس کے مصنف ہیں اکبر الہ آبادی۔ نظم کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 139 کھول چکے ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پنسل بھی ہوگی جس کی مدد سے آپ سبق کے دوران مشکل الفاظ کے معنی اور اہم نوٹس وغیرہ تیار کرتے جائیں گے۔ نظم کو شروع کرنے سے پہلے میں شاعر کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ اس نظم کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ اکبر الہ آبادی جو کہ ہندوستان کے ایک علاقے الہ آباد میں پیدا ہوئے، اسی کی طرف ان کی نسبت ہے الہ آبادی۔ ان کا اصل نام اکبر حسین ہے۔ اکبر ہی یہ تخلص استعمال کرتے تھے۔ 1921 میں ان کی وفات ہوئی ہے اور اکبر الہ آبادی اردو ادب کے اندر، اردو شاعری کے اندر یہ طنز اور مزاح کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی اردو ادب میں ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اردو طنز کو بالکل ایک نئے مقام تک پہنچا دیا۔ سر سید احمد خان جب مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ کر رہے تھے، اس زمانے میں اکبر الہ آبادی نے ان کی شدید مخالفت کی۔ سر سید کے بڑے مخالفین میں اکبر الہ آبادی کا نام آتا ہے، اور سر سید احمد خان نے جب ایک طرف مختلف مضامین وغیرہ لکھنے شروع کیے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، تو دوسری طرف اکبر الہ آبادی جو تھے وہ اودھ پنچ کے اخبار میں مزاحیہ مضامین جو ہے وہ لکھتے تھے، اور ان میں وہ سر سید احمد خان پر طنز بھی کیا کرتے تھے۔ اکبر الہ آبادی انگریزی تہذیب کے بہت زیادہ مخالف تھے، انگریزی تعلیم کے بھی مخالف تھے، اور وہ مسلمانوں کے لیے انگریزی تعلیم کو بالکل صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر چوٹ کرنے کے لیے، انگریزی تہذیب اور انگریزی تعلیم پر چوٹ کرنے کے لیے انہوں نے طنز کا راستہ اختیار کیا، اور ان کی تمام شاعری جو ہے وہ طنزیہ انداز پر مشتمل ہے۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لسان العصر، اکبر الہ آبادی لسان العصر۔ لسان کہا جاتا ہے زبان کو، اور عصر کہتے ہیں زمانے کی زبان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری کے اندر الفاظ پر ایسی قدرت دی تھی کہ وہ الفاظ کو بڑی ہی مہارت سے استعمال کرتے تھے۔ ان کا انداز، ان کا طرز سخن جو ہے وہ بہت ہی نرالا اور بڑا ہی دلکش ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی دلچسپ محسوس ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کو لسان العصر کا نام بھی دیا گیا۔ یہاں پر صفحہ نمبر 140 پر جو نظم موجود ہے اکبر الہ آبادی کی، اس نظم کا نام ہے نصیحت اخلاقی، اور اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس میں شاعر نے جو ہے وہ ایک فرمانبردار اور ایک اچھے بیٹے کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ یہاں ہمارے زمانے میں، ہمارے علاقے میں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹے کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا ہے، اور بیٹے کو جو ہے وہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی دولت شمار کی جاتی ہے۔ تو اس کو دولت شمار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اس کو دولت کیوں شمار کرتے ہیں؟ لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن شاعر کی رائے میں، شاعر کی سوچ میں اچھا بیٹا اور شاعر کس صورت میں وہ والدین کے لیے جو ہے وہ فخر اور عزت کا سبب بنتا ہے، وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کے اندر کچھ خوبیاں اور خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ وہ خوبیاں اور خصوصیات کیا ہیں وہ اس نظم میں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹے کا مطیع اور فرمانبردار ہونا، بیٹے کا جو ہے وہ اچھے کام کرنا، برے کاموں سے دور رہنا، برے دوستوں کی صحبت سے دور رہنا،
جو ہے یہ کچھ ایسے کام ہیں جو کہ بیٹے کو اچھا بیٹا بناتے ہیں اور والدین کے لیے باعث عزت بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر یہ خوبیاں کسی بیٹے کے اندر نہ ہوں تو ایسا بیٹا والدین کے لیے رسوائی اور بے عزتی کا سبب بنتا ہے. یہ بات جو ہے اس نظم کے اندر شاعر نے اکبر الہ آبادی نے بیان کی ہے. اور آپ جو ہے وہ ایک ایک شعر کو آپ دیکھتے جائیں اور میں اس کی تشریح کرتا جاؤں گا. پہلے شعر کو دیکھیں. بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے. آنکھوں کا نور، آنکھوں کی روشنی، نور روشنی کو کہا جاتا ہے. زندگی کا لطف مزہ، سرور خوشی کو کہا جاتا ہے. تو پہلے شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا آنکھوں کی روشنی ہے، بیٹا تو آنکھوں کا نور ہوا کرتا ہے اور زندگی کا مزہ ہی بیٹے کی وجہ سے ہے. یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جب ایک کسی بھی شخص کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد وہ سب سے پہلے بیٹے کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بیٹے سے نوازے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے دیتا ہے شخص کو تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے اور دل کی خوشی اسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے. نازاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فخر کرنا. نازاں کا مطلب ناز کرنا، ناز کرنے والا، فخر کرنے والا، نازاں. شاعر کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر روشنی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے اور بیٹے ہی کے اوپر باپ جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور ماں کو بھی بیٹے پر غرور ہوتا ہے، اس کو بھی فخر ہوتا ہے اپنے بیٹے کے اوپر. خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے. خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خوش قسمتی کی نشانی ہے. جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بیٹا دیا ہے تو یہ میری قسمت بہت زیادہ اچھی ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتا ہے. خدا کے کرم، خدا کی مہربانی، کرم مہربانی کو کہا جاتا ہے. ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، سامنے آنا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا فضل میرے سامنے اس بیٹی کی صورت میں آیا ہے. اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے. اس شعر کے اندر اب شاعر جو ہے وہ اپنا خیال بیان کر رہا ہے. اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق. شاعر کہتا ہے کہ میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. یہ اوپر کی جتنی باتیں ہیں، یعنی ابھی تک 1 2 3 اشعار میں جو شاعر نے لوگوں کا خیال بیان کیا، اس خیال کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ میں بھی لوگوں کے اس خیال سے متفق ہوں، مانتا ہوں ان کی بات. اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے. شاعر کہتا ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ایسی ہی بات ہے. لوگوں کا جو کہنا ہے کہ بیٹے کا ہونا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بیٹے کا ہونا باپ کی خوش قسمتی ہے، بیٹے کا ہونا باپ کے لیے فخر کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے اور زندگی میں جو ہے وہ رنگینی، زندگی کی خوشی وہ بیٹے ہی کی وجہ سے ہے. یہ تمام باتیں شاعر کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن اگلے شعر میں لیکن کے بعد کی بات ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے. البتہ شرط یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں ان سب باتوں پر متفق ہوں ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا ہے کہ بیٹا ہونہار ہونا چاہیے. بیٹا ہونہار ہونا چاہیے. ہونہار مطلب کیا ہے؟
جس کے اندر اچھائی کی قابلیت موجود ہو، اچھائی کی قابلیت رکھنے والا ہونہار، قابلیت والا، مائل ہے نیکیوں پہ۔ بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو کہ نیکیوں کی طرف مائل ہو، نیکیوں کی طرف رغبت رکھتا ہو، برائی سے دور ہو، برائی سے دور ہو، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہو، غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ یہ اس شعر کے بعد شاعر کیا کر رہا ہے؟ اچھے بیٹے کی صفات گنوا رہا ہے کہ ایک اچھے بیٹے کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونا چاہیے، کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اور کون سی خصوصیات ہیں جن کے ہونے کے بعد ماں باپ کو اپنے بیٹے پر فخر کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے آپ کو پہلی خصوصیت بتائی کہ بیٹے کے اندر اچھائی کو قبول کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، نیکیوں کی طرف وہ مائل ہو، برائیوں سے وہ دور رہتا ہو، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے۔ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو۔ پند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پند نصیحت، پند کہتے ہیں نصیحت کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو بڑوں بزرگوں کی بات کو، ان کی نصیحتوں کو سنتا ہو۔ ہمارا آج کل کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان اپنے بڑوں بزرگوں کی بات سنتے ہی نہیں، اور اگر وہ کوئی بات ان سے کہنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، سمجھ تو ہمیں ہے، آج کل کی باتوں کو ہمارے بزرگ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ دنیا دیکھی ہوتی ہے، انہوں نے اس دنیا میں، اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہم سے زیادہ وقت گزارا ہے، انہوں نے اس دنیا کے حالات کو ہم سے زیادہ تجربہ کیا ہے، تو ان کی بات جو ہوگی وہ تجربے کے نتیجے میں ہوگی اور اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو اگر بیٹا ایسا ہے جو بزرگوں کی بات کو دل لگا کر سنتا ہے اور اس کو مانتا بھی ہے، تو پھر بیٹا کیا ہے؟ اچھا بیٹا ہے، وگرنہ بیٹا ایک نافرمان بیٹا سمجھا جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو بزرگوں کی پند کو، ان کی نصیحت کو دل لگا کر سنتا ہو، اور جب بھی بڑوں سے بات کرے تو بات کرنے میں احترام کا انداز اپنائے۔ یہاں پر شاعر نے کہا ہے جناب و حضور ہے، لب ہونٹ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ہونٹوں پر، یعنی کہ اس کی زبان پر جناب و حضور کے الفاظ ہوں۔ تو جناب و حضور کے الفاظ کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ احترام کے الفاظ ہوں، احترام کے انداز کے ساتھ وہ بات کرے، اونچی آواز سے بات نہ کرے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بڑوں سے نیچی آواز میں بات کی جائے، اونچی آواز میں بڑوں کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، انداز ایسا اختیار کرنا چاہیے اس سے عزت اور احترام ٹپکے۔ اگر آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں یا بڑے کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بزرگوں کی نصیحت کو سننا اور بزرگوں سے بات کرتے ہوئے احترام اور عزت کا لہجہ اپنانا، یہ ایک اچھے بیٹے کی نشانی اور خصوصیت ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلیں۔ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہیں مکر و زور ہے۔ برتاؤ سلوک کو کہتے ہیں، رویہ، سلوک۔ صدق و محبت، صدق سچائی، محبت کو کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ ہے فریب، فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب دھوکہ، مکر و زور، مگر یہ بھی فریب کو ہی کہا جاتا ہے، دھوکے کو کہا جاتا ہے، اور زور زبردستی، دھوکہ اور زبردستی۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے، ایک اور خصوصیت بیان کرتا ہے ایک اچھے بیٹے کی، وہ کیا ہے کہ اچھے بیٹے کا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ ہر کسی کے ساتھ سچائی والا، پہلے نمبر پر سچائی، اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ جھوٹ کی بنیاد پر قائم نہ ہو بلکہ سچ کی بنیاد پر قائم ہو۔ اور دوسری بات،
محبت اور ہمدردی کے جذبات وہ ہر کسی کے لیے رکھتا ہو۔ ہر کسی کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھنا اچھے بیٹے کی نشانی ہے۔ نہ ہی وہ فریب یعنی کہ دھوکہ دیتا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ وہ زبردستی کرتا ہے۔ زور زبردستی، فریب، دھوکہ دہی یہ اچھے بیٹے کے عادتوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا بیٹا وہی ہوگا جو کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلتا ہو، دوسروں کے ساتھ محبت، تعاون، ہمدردی کا راستہ اپناتا ہو، نہ کہ فریب اور دھوکے کا۔ افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک، ہمدرد ہے، معین ہے، اہل شعور ہے۔ افکار جمع ہے فکر کی، فکر کی جمع کسے کہتے ہیں؟ سوچ، خیالات۔ ہمدرد ہے، معین ہے، معین کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، مددگار، مدد کرنے والا، معین۔ اہل شعور کا مطلب سمجھدار، اہل شعور یعنی کہ سمجھ رکھنے والا، اہل شعور سمجھ رکھنے والا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک اچھے بیٹے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم خیال ہوتا ہے، اپنے والدین کا ہم خیال ہوتا ہے۔ جو بھی اس کے والدین اس کے لیے بہتر سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں وہ اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہے، وہ اپنے والدین کے فیصلوں کا احترام کرتا ہے، وہ ہمدرد ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، اور وہ معین ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے، جسمانی مدد ہو، مالی مدد ہو، سوچ کے حوالے سے مدد ہو، کسی کے ساتھ ہم خیال ہو کر اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ہم خیال ہو جاتا ہے۔ اہل شعور ہے اور وہ سمجھ رکھتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا کام میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سا کام میرے لیے نقصان دہ ہے، کون سا کام میرے والدین کے لیے عزت کا باعث بنے گا، اور کون سا کام ہے جو اگر میں نے کیا تو اس سے میرے والدین کی عزت پر آنچ آ سکتی ہے۔ تو وہ سمجھ رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت، صابر ہے، با ادب ہے، عقیل و غیور ہے۔ راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت، باپ اس کے لیے جو اچھا سمجھے وہ اس کے اوپر راضی رہتا ہے، باپ اس کے لیے جو اچھا سمجھے، اچھا بیٹا اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ صابر کا مطلب صبر کرنے والا، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا۔ صابر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عربی میں اس وزن پر اس میں فاعل کا لفظ آتا ہے، صابر، شاکر، صائم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ صابر صبر کرنے والا، صائم روزہ رکھنے والا، شاکر شکر کرنے والا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں یہ معنی پایا جاتا ہے فاعل کا۔ با ادب ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ عقیل کا مطلب عقل مند، عقل مند۔ غیور غیرت مند، غیرت رکھنے والا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اچھے بیٹی کی یہ خصوصیت ہے کہ جو باپ اس کے لیے بہتر سمجھ کر فیصلہ کرے وہ اس پر راضی رہتا ہے، اگر اس کو وقتی طور پر اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور نہایت ادب سے اپنے بڑوں کے ساتھ پیش آتا ہے، با ادب ہے، اور وہ عقل مند بھی ہے۔
ہر جگہ وہ عقل سے کام لیتا ہے۔ اب عقل اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت جو انسان کو دی ہے تو وہ اپنی اس دولت کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل ہر انسان کو اسی لیے دی ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے لیے اچھے کو یا برے کو پہچان سکے کہ یہ چیز، یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ تو وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے درست راستہ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ غیور ہے، غیرت مند ہے، وہ اپنی غیرت کو بھی دیکھتا ہے، اپنے والدین کی، اپنے وطن کی اور اپنے خاندان کی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھاتا ہے۔ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ نیکوں کا دوست صحبت بد، صحبت کہتے ہیں ساتھ کو، غلط ساتھیوں کا، غلط دوستوں کا ساتھ۔ نفور کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، بھاگنا یعنی کہ دور رہنا۔ یہاں شاعر کہتا ہے اس شعر کے اندر کہ اچھا بیٹا وہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے پورے خاندان کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے باہر معاشرے کے اندر وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کے خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ وہ سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے بات کرنے کے انداز میں، اپنے چلنے کے انداز میں، اپنے کام کرنے کے انداز میں ایسے رویے کو اپناتا ہے، ایسے انداز کو اپناتا ہے جو کہ اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے باعث عزت بنتے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھتا ہے جو کہ نیک ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ وہ صحبت رکھتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ وہ صحبت نہیں رکھتا، برے لوگوں سے وہ دور بھاگتا ہے۔ نفور، بھاگنا، دور بھاگتا ہے وہ برے لوگوں سے۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ کسب کمال کا مطلب، کسب کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، کسب کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا۔ کمال یعنی کہ مکمل ہونا، اچھا ہونا، ترقی کرنا، ترقی حاصل کرنا، یہ مطلب آپ لے سکتے ہیں کسب کمال، کمال کو حاصل کرنا، ہر چیز کے اندر، ہر میدان میں کمال کو حاصل کرنا۔ شب و روز کے دن رات، شب و روز دن رات۔ دھن کہتے ہیں فکر کو، دھن فکر، خیال، سوچ، اس کو یہ فکر لاحق رہتی ہے۔ علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ وفور کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، وفور بھرا ہوا ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک اچھا بیٹا وہ اس کو دن رات یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید اچھے سے بہتر اور بہتر سے بہترین بناتا رہے۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ترقی دینا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرے، اس کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ پیچھے لوگوں سے پیچھے نہ رہ جائے، وہ اور اس کا خاندان، اس کے ماں باپ اس کے اوپر فخر کریں اس کے کارناموں کو دیکھ کر۔ تو وہ ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ کمال کو حاصل کر سکے۔ علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ علم حاصل کرنے، ہنر حاصل کرنے کے شوق سے لبریز ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کا جذبہ اگر بیٹے میں ہے تو وہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اور اگر علم سے وہ بھاگتا ہے، سبق کوئی بھی ہنر سیکھنے سے وہ بھاگتا ہے، تو یا تو آپ بیٹے کو اگر علم کا شوق ہونا چاہیے، اگر علم کا شوق نہیں تو کم سے کم کسی اور ہنر وغیرہ کو حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ لیکن اگر علم و ہنر کا اس کے دل میں شوق نہیں ہے اور وہ فضول کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، تو پھر ایسے بیٹے کے اوپر ماں باپ کو کیا ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری شعر کے اندر شاعر جو ہے
وہ اب اپنی ان تمام باتوں کا خلاصہ نکال رہا ہے کہ میں نے جتنی بھی صفات بیان کی ہیں وہ صفات اگر کسی بیٹے کے اندر نہیں پائی جاتی تو ایسے بیٹے کے اوپر خوش ہونا یہ والدین کی کمزوری ہے۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ مطلق مطلب بالکل، مطلق بالکل، ان صفات کا مطلق نہیں پتہ، یعنی ان صفات کا بالکل اس کو نہیں پتہ اور پھر بھی ہے خوشی، اور پھر بھی والدین کو خوشی ہے، خوشی کا قصور ہے۔ قصور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی، کوتاہی، کمی کوتاہی کو کہتے ہیں قصور۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر والدین ایسا بیٹا رکھتے ہوں جن بیٹوں کو میری بیان کی ہوئی صفات اور خصوصیات کا بالکل پتہ ہی نہ ہو، وہ ان کے اوپر عمل ہی نہ کرتا ہو، وہ خصوصیات اس کے اندر پائی ہی نہ جاتی ہوں، اور اس کے باوجود اس کے والدین خوش ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے اور بیٹے کی وجہ سے جو ہے وہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، اور بیٹا جو ہے اس کے کام ایسے ہیں جو کہ بیان کرنے کی بھی قابل نہیں، تو ایسی حالت میں بیٹے کے اوپر خوش ہونا یہ خوشی کی کمی اور خوشی کی کوتاہی ہے۔ مطلب یہ خوشی رہنے والی نہیں، باقی رہنے والی نہیں، یہ خوشی بہت جلد ختم ہو جائے گی جب وہ کوئی ایسا کام کرے گا جو کہ اس کے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دے گا، تو ان کی خوشی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو شاعر کے اس آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ ان خصوصیات کے بغیر بیٹے کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ خوش ہیں بھی تو آپ حقیقت سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ خوشی چند روزہ ہے، بہت جلد وہ آپ کی خوشی کو خاک میں ملا دے گا اور ساتھ ساتھ والدین کی عزت کو بھی خاک میں ملا دے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے والدین کو اپنے بیٹے کی فکر کر لینی چاہیے، اس کو راہ راست پر لے آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے یہ اشعار تو یہاں مکمل ہو گئے، اور اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 141 پر مشق ہے کہ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم میں اکبر الہ آبادی نے ہونہار بیٹے کی کیا خصوصیات بتائی ہیں؟ تو خصوصیات آپ کو اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان سب کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیں، اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال کہ نصیحت اخلاقی کا خلاصہ لکھیں، تو خلاصہ جو ہے وہ شروع میں جو میں نے آپ کو مرکزی خیال بتایا اسی کو آپ تھوڑا مزید جو ہے تفصیل دے کر لکھیں گے تو وہ اس نظم کا خلاصہ بن جائے گا۔ نیچے درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ان کے معنی میں آپ کو اشعار کی تشریح کے دوران بتا چکا ہوں۔ نازاں فخر کرنے والا، ناز کرنے والا، ظہور ظاہر ہونا، مکر و زور زبردستی، دھوکہ اور زبردستی، کسب کمال کمال کو حاصل کرنا، ترقی کو حاصل کرنا، اہل شعور سمجھ رکھنے والا، معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور جملوں میں استعمال کرنا یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے یہ اسائنمنٹ میں کام کرنا ہے کہ ان تمام الفاظ کو لکھنا ہے، اس کے معنی لکھنے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس نظم کے قوافی لکھیں۔ قوافی جمع ہے قافیہ کی، قوافی یہ قافیے کی جمع ہے، قافیے کی جمع۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہم آواز الفاظ جو کہ نظم کے یا غزل کے تمام اشعار کے آخر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں یہاں پر کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ نور، سرور، غرور، ظہور، ضرور، دور، حضور، زور، شعور، غیور، نفور، وفور اور قصور، یہ قافیے اس نظم کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ ان قوافی کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کاپی پر اس کو آپ نے لکھنا ہے، باقاعدہ ایک فہرست بنا کر آپ اس کو لکھیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا۔ اسی کے ساتھ
آج کا یہ ویڈیو لیکچر اپنے اختتام تک پہنچا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اور یہ نظم اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو جو میں نے ہوم ورک دیا ہے آپ انشاءاللہ اس کو بھی دل لگا کر کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔